اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں اسلام میں، اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر۔ تین بنیاد ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان تو لاتے ہیں بہت، آمنت باللہ کا، اے ایمان والو ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر اور کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے نہ انہیں راہ دکھائے۔ اب یہ دو آیتیں میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے اور یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو۔ بات ایمان والوں سے ہی کہی جا رہی ہے، لیکن ایمان کیسا رکھنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، دونوں جگہ پر ایک ہی لفظ ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں اے مسلمان مسلمان ہو جا، تو یہ پوچھنے کی بات ہے کہ پہلے آپ مسلمان کہہ کر مجھے مخاطب تو کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں مسلمان ہو جا۔ یہاں پر بسا اوقات بات ایسی ہے کہ ایمان کے درجے ہیں۔ کبھی کبھار ایمان جو ہے کچھ لوگ ظاہری طور پر اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں پورا ایمان ان کے دلوں میں آتا نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ کچھ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، بلکہ انہیں کہنا چاہیے کہ وہ کہیں ہم اسلام لائے۔ ایمان ابھی ان کے دلوں میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو بعض مقامات پر ایمان والوں سے بھی کہا جائے گا کہ تم پورے کے پورے مومن ہو جاؤ۔ ایمان کے درجات ہیں، ایمان کی بلندیاں، اور بخاری شریف میں تو پورا ایک باب ہے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اس سلسلے میں، کہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اس ٹاپک پر انہوں نے پورا ایک باب رکھا۔ میں لے کر کے چلنا چاہتا ہوں آپ کے علم میں یہ بات آئے کہ مومن جو ہے ایمان والے پہلے بھی تھے، یہودیوں میں بھی مومن تھے، عیسائیوں میں بھی مومن تھے۔ جب تک وہ اپنے رسولوں کی تعلیمات سے نہیں ہٹے تھے تب تک ان کو مومن ہی کہا جاتا ہے، ان کو مومن ہی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ 27ویں پارے کی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے وقت فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اس میں جتنے مومنین تھے ان کو سب کو اس بستی سے نکال دیا، کوئی بھی وہاں پر مومن نہیں تھا۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان والے پہلے بھی تھے، مومنین پہلے بھی تھے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے متعلق کہتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، مومن جو ہے وہ یہودیوں میں بھی تھے، عیسائیوں میں بھی تھے، اور مسلمانوں میں بھی ہم مومن ہیں الحمدللہ۔ جو ایمان لائے اللہ اس کے رسولوں پر اور اس کے احکامات پر اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو یہ آیت جو آج ہم نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر۔ اب یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ مومنین کے لیے جو پہلے سے اہل کتاب کے مومنین تھے۔ عبداللہ بن سلام یہ یہودی تو تھے لیکن ایمان والے یہودیوں میں سے، بگڑے ہوئے یہودی نہیں، جو اللہ کو ایک مانتے تھے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، تمام نبیوں کو ان کا احترام بجا لاتے تھے۔ تو وہ جو ایمان رکھتے تھے اہل کتاب کے، اہل کتاب میں عیسائی بھی آتے ہیں یہودی بھی آتے ہیں، تو ان میں جو مومنین تھے ان کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اب تم ایمان لاؤ اس کتاب پر بھی جو ابھی رسول پر اتری ہے،
اور اس کتاب پر بھی جو پہلے اتری تھی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہ خطاب ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں سے، کہ تم پہلے تو ایمان لائے تھے اپنے نبیوں پر، رسولوں پر، تورات، انجیل اور زبور پر، لیکن اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اب ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ جو کتاب حضور پر اتاری گئی اس پر ایمان لاؤ۔ اب اس آیت کو پھر سے میں پڑھتا ہوں تو اب سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، دونوں پر ایمان لانا اب ان کے لیے کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم پہلے نبیوں کو مانتے ہیں اور پہلی کتابوں کو مانتے ہیں، تو اب اس کا ماننا قابل قبول نہیں ہوگا۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب بلاد۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شریعت رہے گی تو وہ صرف مصطفیٰ کی شریعت ہوگی۔ اسلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا قرآن، یہی احکامات اب صبح قیامت تک چلیں گے۔ یہاں پر ایک روایت میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بعض اوقات ہم دوسروں کی کتابوں کو بھی کوٹ کرتے ہیں، مقدس کتابوں کو بھی ہم کوٹ کرتے ہیں کہ ان میں یہ عبارتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن صرف اور صرف ذہن کی تقریب کے لیے اور اس پر جو اندھا یقین کرتے ہیں ان کے لیے ہم یہ کوٹ کرتے ہیں۔ باقی ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا کہ قرآن کے علاوہ بھی ہم کسی کتاب کی طرف نظر کریں، ضرورت ہی نہیں۔ قرآن پورا دستور، مکمل دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری چیزیں اتار دی اور فرمایا کہ کوئی خشکی اور تری ایسی نہیں ہے جو اس میں بیان نہ کی گئی ہو، سب کچھ آ گیا ہے۔ میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور آپ پڑھے جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی اس مجلس میں تھے۔ اب حضرت عمر جو پڑھ رہے تھے وہ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ تورات پڑھ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کی علامتیں دکھائی دے رہی تھی صاف۔ تو حضرت عمر اور پڑھے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا، ہے عمر دیکھتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہیں؟ حضرت عمر نے کہا میں تو اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، تورات پڑھ رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے نا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے عمر، جس پر یہ کتاب اتری ہے تورات، اگر آج وہ بھی ہوتے تو سوائے قرآن کے اور کچھ نہ پڑھتے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام، جن پر یہ تورات اتری ہے نا کتاب، تم اللہ کی کتاب کہہ کر پڑھ رہے ہو، اگر وہ رسول بھی آج ہوتے موسیٰ علیہ السلام تو سوائے ان کو میری شریعت کی پیروی کے اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ساری چیزیں قرآن کے آنے کے بعد منسوخ کر دی گئیں، اب ان کے احکامات نہیں چلیں گے، بلکہ جو احکام چلیں گے وہ قرآن عظیم کے احکام ہوں گے۔ ہر زمانے میں احکام بدلتے رہتے تھے، لیکن اب قرآن ہی کے احکام چلیں گے۔ اب یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں، 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر اور کتاب پر۔ پہلی کتابوں پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن اس کا میٹر کیا تھا؟ وہ ضائع ہو گیا، یا خرد برد کا شکار ہو گیا، اس طور پر کہ اس کے ان کتابوں کے ماننے والوں نے اس میں اپنی طرف سے گھٹایا ہے، بڑھایا ہے۔ تو اوریجنل شکل میں آج نہ تورات مل پاتی ہے، نہ زبور، نہ انجیل۔ میرے پاس خود یہ ساری کتابیں موجود ہیں۔ بائبل کو اگر میں ملا کر کے دیکھوں تو کئی نسخے اس کے مارکیٹ میں ملتے ہیں، ہر ایک میں الگ الگ عبارتیں موجود ہیں۔ تورات کی بھی اسی طرح ہے، زبور کی بھی اسی طرح ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ نام سے بھی کتابیں ملتی ہیں، انگلش میں آپ دیکھیں گے۔ یونان سے چھپنے والے نسخے الگ ہیں، امریکہ سے چھپنے والوں میں الگ ہے، فرق ہے، عبارات کو انہوں نے بدلا ہوا ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کا اختلاف ہے تو آخر اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ لیکن الحمدللہ قرآن عظیم اس طرح کے خرد برد سے آج تک پاک ہے۔
جیسا نازل ہوا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسا ہی آج تک محفوظ ہے۔ امریکہ میں بھی کوئی قرآن اٹھاؤ تو الحمدللہ سے ہی شروع ہوتا ہوگا، ہندوستان کے کسی کونے میں جا کر قرآن اٹھاؤ تو والناس پہ ہی ختم ہوتا ہوگا۔ آپ افریقہ، UK، کسی بھی جگہ کی زمین پر جا کر وہاں کا قرآن بھی اٹھاؤ تو سورتوں کی ترتیب آپ کو ایسی ہی ملے گی جیسے سورہ فاتحہ سے والناس تک ہے، وہی آیتیں ہیں، وہی الفاظ ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لکھنے میں تحریر الگ الگ انداز کی ہو جائے، خط جو ہوتی ہے خط نستعلیق، خط جمیل، الگ الگ خط رقع، لیکن مضمون قرآن عظیم کا پوری دنیا بھر میں کل بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے اور صبح قیامت تک ایک رہے گا۔ ہاں اب قرآن عظیم کے غیر مبدل ہونے پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ کبھی تبدیل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اتنا بڑا چیلنج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے خود فرمایا اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، تو جس کی حفاظت رب ذوالجلال نے خود اپنے ذمے لیا ہے اس کو کون بدل سکتا ہے؟ اب یہاں پر جو ہمارے ملک میں جو چھچورے اٹھے ہوئے ہیں، زرخرید ٹٹو، جن کو حکومت نے پیسوں پر پال رکھا ہے، جن کے ماں باپ کا عطا پتہ نہیں ہے، وہ کسی پاکھنڈی کی گود میں بیٹھ کر کے اگر قرآن پاک کو بدلنے کی بات کرے، ڈر اور خوف کسی بات کا نہیں، اس خبیث ملعون ناپاک نطفہ پلیت وسیم رافضی کی بات کر رہا ہوں، جس نے بڑے ببانگ دہل یہ اعلان کرنا چاہا کہ ہم نے قرآن سے وہ آیتیں ہٹا دی ہیں جن میں ان کو آتنک لگتا ہے۔ اس ظالم نے جس دن اعلان کیا تھا اسی دن سے اس کے آقاؤں کی کتابیں بھی میں نے چھاننا شروع کیا تھا، اور ہمارے پاس بھی الحمدللہ وہ کتاب تیار ہے۔ جس دن وہ سامنا کرے 26 آیتوں کے متعلق کہ قرآن پاک میں اس طرح کا مضمون ہے، اس کے بھگوانوں اور اس کے آقاؤں کی کتابوں سے بھی میں وہ میٹر نکال کر کے دکھاؤں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ جو دوسری کتابوں میں موجود ہیں وہ بھی ہم نکال کر دکھا سکتے ہیں۔ میرا ایک بیان بھی اس پر ریکارڈ ہو چکا ہے، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان ظالموں کو صرف اور صرف اسلام نہیں، قرآن نہیں، بلکہ مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنا ہے، پریشان کرنا ہے۔ ان کو یہ کیڑے ستاتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں، اسی پر ان کو پیسے ملتے ہیں، مشاہرہ ہے، ان کی آمدنی اسی پر چلتی ہے، مسلمانوں کے دلوں کو جلانا۔ باقی رہی بات قرآن کے بدلنے کی، ان ظالموں نے اگر یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن سے وہ آیتیں ہٹا دی ہیں، اس طرح کے اس سے پہلے بھی بہت سارے آئے اور چلے گئے، لیکن قرآن پاک تم کیا سمجھتے ہو کہ اوراق پہ لکھا ہوا ہے؟ الحمدللہ کروڑوں بچوں کے دلوں پر اللہ نے اس کو نقش فرمایا ہے۔ ہاں جس دن بھی تو بدل کر کے دکھا، اور یہ فقیر قادری خود کھڑا ہو، میرے جیسے کروڑوں حافظ ہوں گے جو الحمدللہ سے شروع کریں تو ایک بیٹھک میں والناس تک ختم بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے سینوں پر نقش کیا ہے اور تواتر کے ساتھ یہ امت میں نقل ہوتا آیا ہے، تو ان لوگوں کے ادھر ادھر کرنے سے یہ قرآن عظیم پر کچھ فرق نہیں آئے گا۔ ہاں ان ذلیلوں کا انجام تو برا ہوگا، ان نطفہ ناپاک کا انجام تو برا ہوگا اور دنیا عنقریب دیکھے گی۔ میں آج جو بات عرض کر رہا ہوں یہ 3 چیزوں پر میں پہلے ذکر کر لوں، پھر آپ کے سامنے اس کی تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں اسلام میں، اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر۔ 3 بنیاد ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان تو لاتے ہیں بہت، آمنت باللہ کا